کیا آپ کو یاد ہے کہ خدا موسیٰ کو مصر کو بھیجنا چاہتا تھا تاکہ وہ اس کے لوگوں کو غلامی سے چھڑائے؟ آپ کو ضرور یاد ہوگا کہ اس وقت خدا نے جلتی ہوئی جھاڑی میں سے موسیٰ سے بات کی۔ تو پھر موسیٰ فوراً مصر کو کیوں نہیں گیا؟ وہ ابھی تک کیوں گھٹنے کے بل پڑا ہوا ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ کام کرنے سے ڈرتا ہے۔ اس نے خدا سے کہا، اگر وہ لوگ میرا یقین نہ کریں اور میری بات نہ سنیں اور کہیں خداوند تجھے دکھائی نہیں دیا تو پھر میں کیا کروں؟ خداوند نے موسیٰ سے کہا، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، لاٹھی۔ پھر خداوند نے کہا، اسے زمین پر ڈال دے۔ اور موسیٰ کے ایسا کرنے سے اوہ، اچانک وہ لاٹھی سانپ بن گئی۔ پھر خداوند نے کہا، اسے دم سے پکڑ لے۔ اور جب موسیٰ نے اسے پکڑ لیا تو اس کے ہاتھ میں سانپ دوبارہ لاٹھی بن گیا۔ خداوند نے کہا، اس سے لوگ یقین کریں گے کہ ان کے باپ دادا کا خدا تجھے دکھائی دیا۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے ایک اور بات کہی، تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر ڈھانک لے۔ موسیٰ نے حکم پر عمل کیا اور جب اس نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ ایک خطرناک بیماری سے بالکل سفید ہو گیا تھا۔ پھر خداوند نے کہا، اسے دوبارہ سینے پر رکھ کر ڈھانک لے۔ موسیٰ نے دوبارہ اپنا ہاتھ ڈھانک لیا اور اس بار جب باہر نکالا تو اس کا ہاتھ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ خداوند نے اسے بتایا کہ اگر پہلا معجزہ دیکھ کر لوگ یقین نہیں کرتے تو وہ دوسرے معجزے کے سبب سے ضرور یقین کریں گے۔ خداوند نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، لیکن اگر وہ ان دو معجزوں کے سبب سے بھی تیرا یقین نہ کریں اور تیری بات نہ سنیں تو دریا میں سے کچھ پانی لے کر خشک زمین پر چھڑک دے اور پانی خون بن جائے گا۔ اگرچہ خداوند نے موسیٰ پر اپنی بڑی قدرت ظاہر کر دی تھی تو بھی موسیٰ ابھی تک مصر کو جانے سے ڈر رہا تھا۔ وہ خداوند کا حکم ماننا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کہا، اے خداوند، اپنے بندے کو معاف کرے۔ میں صحیح طرح سے بول نہیں سکتا بلکہ رک رک کر بولتا ہوں۔ لیکن خداوند نے جواب دیا، آدمی کا منہ کس نے بنایا ہے؟ کیا میں نے ہی جو خداوند ہوں یہ نہیں کیا؟ سو اب تو جا اور میں تیری زبان کا ذمہ لوں گا اور تجھے سکھاؤں گا کہ تجھے کیا کہنا ہے۔ خدا بہت زیادہ صبر کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے موسیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ضرور تیرے ساتھ رہوں گا۔ یہ وعدہ آپ کے لیے بھی ہے۔ وہ آپ کے ساتھ بھی رہنا چاہتا ہے۔ پھر آپ کے خیال میں اب موسیٰ کیا کرے گا؟ اس نے کہا، اے خداوند، میں معذرت چاہتا ہوں، مہربانی سے کسی اور کو بھیجیں۔ اب خداوند کو غصہ آیا۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم اس کی نافرمانی کریں، لیکن پھر بھی اس نے موسیٰ پر رحم کیا اور کہا، میں تیرے بھائی ہارون کو تیرے ساتھ بھیج رہا ہوں، وہ تیری مدد کرے گا، لیکن اب تجھے ضرور جانا ہوگا۔ پھر موسیٰ نے اپنے سسر کو بتایا کہ وہ مصر میں اپنے بھائیوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہے۔ اس کا سسر اس کے جانے کے لیے راضی ہو گیا اور اس نے کہا، تم سلامت جاؤ۔ موسیٰ نے اپنی بیوی اور بیٹوں کو لے کر ایک گدھے پر سوار کیا اور وہ خداوند کی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے مصر کو واپس جانے کے سفر پر روانہ ہوا۔
خداوند نے موسیٰ کے بھائی ہارون سے بھی بات کی تھی، تو اپنے بھائی موسیٰ سے ملنے بیابان میں جا۔ اس لیے وہ خدا کے حکم کے مطابق جا کر خدا کے پہاڑ کے مقام پر موسیٰ سے ملا اور اس نے اسے چوما۔ کئی سالوں کے بعد ایک دوسرے سے دوبارہ ملنا دونوں بھائیوں کے لیے بے حد خوشی کا موقع تھا۔ راستے میں موسیٰ نے ہارون کو خدا کی ساری باتیں سنائیں اور ان معجزوں کے بارے میں بھی بتایا جو خداوند نے لوگوں کے سامنے کرنے کے لیے اسے دکھائے تھے۔ یوں موسیٰ اور ہارون اکٹھے مصر کو واپس گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اسرائیلی بزرگوں کو بلایا اور ہارون نے انہیں وہ سب کچھ بتایا جو خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا۔ جب انہوں نے لوگوں کے سامنے وہ معجزے کر کے دکھائے تو انہوں نے ان کی باتوں کا یقین کیا، اور جب انہوں نے سنا کہ خداوند ان کی فکر کرتا رہا اور اس نے ان کی تکلیف دیکھ لی ہے، تو انہوں نے خداوند کے حضور جھک کر اس کی پرستش کی۔ ہمیں بھی خدا کی پرستش کرنی چاہیے کیونکہ وہ ہمارے لیے سب کچھ کرتا ہے۔